السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایک پراسرار مکان کی، جہاں رہتی تھی بارکا نامی ایک جن زادی، لیکن کس کی موت کا بدلہ لے رہی تھی، یہ راز کھولنا ہے اور اس کہانی کو آپ کو آخر تک سننا ہے۔ پراسرار اور سنسنی خیز کہانی سننے کے لیے سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو، ساتھ اس کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ ایک حیرت انگیز کہانی ہے اور میں اس کہانی کا ایک کردار اس لیے ہوں کہ میں ہر مرحلے پر اس کہانی میں شامل رہا ہوں۔ آفتاب نام تھا میرے دوست کا۔ میں اور آفتاب ایک بار ایک مارکیٹ میں کوئی شاپنگ کر رہے تھے کہ ایک لڑکی دکھائی دی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور سفید لباس میں وہ کسی حور کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ آفتاب ایک دل پھینک نوجوان تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس نے اپنا سینہ تھام لیا اور خرم، دیکھ یار اس لڑکی کو، کتنی… ہاں سمجھ گیا میں، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کتنی خوبصورت؟ ہاں ایسا ہی ہے، حسن تو بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے ایسا۔ میں تو یار اسے دیکھ کر پاگل سا ہو گیا ہوں۔ تمہاری کیا بات ہے، تم تو ہر ایک کو دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہو۔ اس کی بات کچھ اور ہے یار۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں تو اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے دوستی کروں گا۔ اس دوران میں وہ لڑکی بھی کئی بار ہمیں دیکھ چکی تھی اور میں نے محسوس کیا وہ مارکیٹ سے باہر جانے لگی۔ خرم چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں، آفتاب نے کہا۔ پاگل مت بنو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یار، میں تو اب اس قسم کی باتوں سے بے نیاز ہو چکا ہوں۔ وہ دھیرے سے بولا، اس لڑکی نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا ہے، پلیز میرا ساتھ دو۔ اس نے اس انداز سے کہا کہ میں اس کی بات مانے بغیر نہ رہ سکا۔ ہم بھی مارکیٹ سے باہر آ گئے۔ وہ لڑکی ایک رکشے والے سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ ہمارے پاس گاڑی تھی۔ چل یار اسے لفٹ دے دیتے ہیں۔ پھر وہی، اگر تم نے ایسی بات کی تو میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ آفتاب نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا۔ وہ لڑکی رکشے میں بیٹھ چکی تھی۔ رکشہ روانہ ہوا تو آفتاب نے مناسب فاصلے سے اپنی گاڑی میں اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ بہت طویل سفر طے کرنے کے بعد ہم ایسے علاقے میں پہنچ گئے جو نیا نیا ڈیولپ ہوا تھا۔ مکانات تو بہت سے بنے ہوئے تھے، لیکن مکین چند ہی مکانوں میں تھے، یعنی رہنے والے لوگ۔ وہ رکشہ ایک 2 منزلہ مکان کے سامنے جا کر رک گیا۔ آفتاب نے بھی کچھ فاصلے پر گاڑی روک لی تھی۔ یار کیسے اجاڑ گھر میں رہتی ہے، آفتاب نے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم اسے کوئی نیا مکان دلا دینا، میں نے جل کر کہا۔ وہ لڑکی رکشے والے کو کرایہ دے کر اندر جا چکی تھی۔ چلو مکان تو دیکھ لیا ہے، تو اب کیا ارادے ہیں جناب کے؟ اب اس گلی سے آگے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی، لگتا ہے یہی میری منزل ہے۔ ہوش میں آ جاؤ یار، ہوش میں، اور واپس چلو تو بہتر ہے۔ ابھی ہم نے گاڑی اسٹارٹ کی ہی تھی کہ وہ لڑکی پھر گیٹ سے باہر آ گئی اور حیرت انگیز طور پر اس نے ہمیں رک جانے کا اشارہ کیا۔ بیٹا گاڑی دوڑا لو، میں نے کہا، یہ ہماری شامت بن کر ہمارے پاس آ رہی ہے۔ نہیں یار، بات کچھ اور معلوم ہوتی ہے۔ اگر اس کے ارادے خطرناک ہوتے تو 2 4 بندوں کو ساتھ لاتی، وہ تو اکیلی آ رہی ہے، پھر بھی اس کے تیور اچھے نہیں معلوم ہوتے، غصے میں لگ رہی ہے۔ اس دوران میں وہ ہماری گاڑی کے پاس آ گئی۔ اب اس کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ کے بجائے ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جسے آپ فاتحانہ مسکراہٹ کہہ سکتے ہیں۔ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا۔ میں آپ لوگوں سے لفٹ لینے آئی ہوں۔ ہم حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ کیا خیال ہے، لفٹ دے رہے ہیں یا نہیں؟ کیوں نہیں، بیٹھ جائیے۔ وہ پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی مجھے ایک عجیب سی بو کا احساس ہوا۔ میں اس مہک کو کوئی نام نہیں دے سکتا۔ وہ خوشبو تو تھی، لیکن بہت مختلف سی۔ میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ تم دونوں مجھے بحفاظت پہنچانے کے لیے یہاں آ گئے ہو۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت سے نوجوان اس قسم کے ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ وہ ہم پر طنز کر رہی تھی اور ہم خاموش تھے۔ آفتاب بھی اس وقت یقیناً شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو یاد آیا کہ مارکیٹ سے کچھ لینا بھول گئی ہوں۔ اس نے بات آگے بڑھائی۔ رکشے والا واپس جا چکا تھا اور یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں سواریاں نہیں ملتی، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ تمہاری خدمات لی جائیں۔ تمہارے پاس گاڑی تو ہے، اور ہاں، مارکیٹ اتار کر مجھے چلے جانا، دوبارہ یہاں تک لانے کی زحمت مت کرنا، میں آ جاؤں گی۔ پھر وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی بھی اسی کی طرح خوبصورت تھی، کھنکتی ہوئی۔ کیا بات ہے، تم دونوں خاموش کیوں ہو؟ اب ہم تمہارے سامنے کیا بول سکتے ہیں، آفتاب نے کہا۔ بس مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ تمہیں ہم پر غصہ نہیں آ رہا۔ غصہ تو آ رہا تھا، لیکن تمہاری صورتیں دیکھ کر ختم ہو گیا۔ ویسے اس قسم کے جذبہ اور ایسی باتیں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی، یہ سب ہوتا رہتا ہے۔
ایک بات بتا دوں، اگر میں تم کو پسند بھی آ گئی تو کبھی میری طرف آنے کی ہمت نہ کرنا، کوشش بھی مت کرنا۔ تم جس وقت مجھے یاد کرو گے میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آفتاب بولا۔ کیا تم کوئی پری یا جنزادی ہو جو یاد کرتے ہی حاضر ہو جاؤ گی؟ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو۔ وہ پھر ہنس پڑی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی ہنسی سے خوف محسوس ہوا۔ بہت پراسرار ہنسی تھی، اور جہاں تک میں سمجھ رہا تھا وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ عام لڑکیاں اس طرح بے جھجک لڑکوں کی گاڑیوں میں آ کر نہیں بیٹھ جاتی، اور خاص طور پر ان گاڑیوں میں جو ان کا پیچھا کر رہی ہوں۔ یہ تو آبیر مجھے مار والی بات ہے۔ اس کے باوجود اس لڑکی کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میری تو یہ کیفیت تھی، جبکہ آفتاب بہت خوش تھا۔ اس پر ایک سرشاری، ایک ترنگ کسی کیفیت تھی۔ اس نے لڑکی کی طرف رخ کیا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کیا نام جاننا ضروری ہے؟ ہاں، سلام دعا ہو جائے تو نام معلوم کر لینا چاہیے۔ میرا نام بارکا ہے۔ کیسا لگا؟ بہت الگ سا نام ہے۔ میں خود بھی الگ سی ہوں۔ اور تم دونوں کے نام کیا ہے؟ میں آفتاب ہوں، اور یہ میرا دوست اختر ہے۔ کیا اختر صاحب بولتے نہیں ہیں؟ ایسا ہی سمجھ لو، لڑکیوں سے نہیں بولتے ہیں۔ اس دوران وہی مارکیٹ آ گئی جہاں ہم نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ آفتاب نے گاڑی روک دی۔ وہ شکریہ ادا کر کے گاڑی سے اتر گئی۔ پیارے، اپنا تو کام ہو گیا، آفتاب نے خوش ہو کر کہا۔ سوچ لو کہیں کام تمام نہ ہو جائے۔ یہ لڑکی مجھے بہت پراسرار سی لگ رہی ہے۔ انسان نہیں، کوئی اور مخلوق۔ کیا مطلب پراسرار؟ لڑکی صرف لڑکی ہوتی ہے، اور دیکھا نہیں کتنی بور اور کتنی خوبصورت ہے۔ زندگی کے سفر میں مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ پریشان مت ہو، تیری اس کہانی کا انجام بہت خوبصورت ہوگا۔ خیر، آفتاب سے 4-5 دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو وہ اور بھی بہت خوش تھا۔ یار، میری اس سے پھر ملاقات ہوئی۔ کیا اس کے گھر گئے تھے؟ ارے نہیں بھائی، میں ایک ہوٹل میں لنچ کر رہا تھا، اور یہ عجیب سی بات ہے کہ میں نے اسے یاد کیا اور وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے بھی یہی کہا تھا، جب بھی اسے یاد کیا جائے وہ سامنے دکھائی دی جائے گی۔ آفتاب، کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ اس نے یہی کہا تھا کہ اسے یاد کرو تو وہ سامنے آ جائے گی؟ ہاں کہا تھا، لیکن میری جان، یہ صرف اتفاق ہے۔ مجھے تو اتفاق نہیں لگتا۔ حماقت والی باتیں مت کرو۔ شاید تمہیں اس کا اندازہ نہیں کہ میں اسے محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ بہت ہی زبردست لڑکی ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، انتہائی ذہین، رومانٹک، اور خوبصورتی تو مت پوچھو، تم دیکھ چکے ہو۔ اب میں کیا کر سکتا تھا؟ آفتاب بہت بری طرح اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ جب تک میرے پاس بیٹھا رہا اسی کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ 2-4 دنوں کے بعد اس سے پھر ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ قصہ مختصر، آفتاب اس سے ملتا رہا۔ وہ مجھے اس کی داستانیں سنایا کرتا۔ آج اس نے یہ کہا، آج اس نے یہ کہا، اور میں محسوس کر چکا تھا کہ وہ بہت بری طرح سے اس کے عشق میں گر چکا ہے۔ اس لڑکی نے شاید پہلی بار اس پتھر دل شخص کو موم کر کے رکھ دیا تھا، اور اتنا بے چین کر دیا تھا کہ اب وہ اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آفتاب کے ساتھ ایک پرابلم تھی۔ اس کا باپ ایک سخت گیر انسان تھا، بہت بڑا پولیس آفیسر، اور اپنی تمام تر لاابالیوں کے باوجود آفتاب اپنے باپ سے بہت ڈرتا تھا۔ لیکن اس لڑکی نے اس پر ایسا جادو کیا کہ وہ اپنے باپ سے بھی نظریں ملانے کو تیار ہو چکا تھا۔ تم جو اس کے لیے اتنے پاگل ہو رہے ہو، تو کیا تمہیں اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے؟ میرا مطلب ہے اس کی فیملی، اس کے آگے پیچھے اس کے ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ۔ نہیں، مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ لیکن ایک ہفتے کے بعد جب وہ آیا تو بہت پریشان ہو رہا تھا۔ یار، بارکا کئی دنوں سے نہیں ملی ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اول تو وہ خود ہی ملتی ہے، ورنہ ملاقات کا وقت طے ہو جاتا ہے، اور اب طے ہو جانے کے بعد وہ مجھے نہیں مل رہی۔ میں نے ایک ہفتے سے اسے نہیں دیکھا ہے، اس کی صورت نہیں دیکھی، تو پھر بتاؤ میں کیا کروں؟ یار، میرے ساتھ ذرا اس کے گھر چلو، اس نے کہا۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کس حیثیت سے جاؤ گے؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ضرور جاؤں گا۔ اس کی ضد دیکھ کر میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ ہم ایک بار پھر اسی ویران علاقے میں تھے جہاں گنتی کے کچھ گھر بنے ہوئے تھے، اور انہی میں ایک گھر اس کا بھی تھا۔ ہر طرف ویرانی سی ہو رہی تھی۔ ہم اس کے مکان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ گاڑی ہم نے کچھ فاصلے پر روکی تھی۔ آفتاب نے آگے بڑھ کر لوہے کے گیٹ پر دستک دینی شروع کر دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دستک دی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس وقت اس مکان میں کوئی نہ ہو۔ کیا چکر ہے؟ کوئی دروازہ ہی نہیں کھول رہا، آفتاب جھلا کر بولا۔ ہو سکتا ہے کوئی نہ ہو، میں نے کہا۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ نہیں یار، اس طرح واپس نہیں جانا ہے۔ کسی سے معلوم کرتے ہیں، وہ سامنے ایک مکان آباد نظر آ رہا ہے، اس سے ہی معلوم کرتے ہیں۔ ہم نے اس کے سامنے والے مکان پر دستک دی
تو ایک صاحب باہر آ گئے جو سوالیہ نگاہوں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ جناب، آفتاب نے انہیں مخاطب کیا، یا آپ کے سامنے والے کہیں گئے ہوئے ہیں؟ سامنے والے؟ اس آدمی کے لہجے میں حیرت تھی۔ سامنے والے مکان میں کوئی نہیں رہتا؟ کوئی نہیں رہتا؟ ہم دونوں ہی چکرا کر رہ گئے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بھائی، جب سے اس گھر میں مرڈر ہوا ہے وہ مکان خالی ہے۔ کس کا مرڈر ہوا ہے؟ ایک لڑکی کا۔ لیکن کس نے مارا؟ دراصل سامنے والا مکان آسیب زدہ ہے، وہاں پر سنا ہے ایک خبیث جنزادی رہتی ہے جو سب کو مار دیتی ہے۔ اب پتہ چل رہا تھا کہ وہ لڑکی جن زادی تھی جو ہمارے ساتھ تھی، گویا ہم کسی جن زادی سے ملتے رہے۔ اف میرے اللہ! آفتاب، کیا ہوگا اس کا؟ وہ بیچارہ تو اس کی محبت میں پاگل ہو چکا ہے۔ میں نے آفتاب کا ہاتھ تھاما جو اس وقت بری طرح سے کانپ رہا تھا، پھر اسے کسی نہ کسی طرح گاڑی تک لے آیا۔ آفتاب پر اس وقت ایک وحشت سی طاری تھی، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ یہ ہم ہی جانتے ہیں ہم کس طرح وہاں سے واپس آئے۔ آفتاب کو میں نے گاڑی نہیں چلانے دی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ خوفزدہ اور حیران تو میں تھا، لیکن آفتاب کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی۔ یار، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ وہ لڑکی جنزادی ہے؟ اس آدمی نے جھوٹ بولا ہوگا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہیں یاد ہے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی خاص بات ضرور ہے، کوئی پراسرار سی عجیب سی بات ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ شکر ادا کرو کہ تم ایک جن کے چنگل سے نکل آئے، ورنہ تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اب بھول جاؤ، جا کر صدقہ کرو۔ یار، میں اسے بھول نہیں سکتا۔ بھولنا تو پڑے گا ورنہ پاگل ہو جاؤ گے۔ جب آفتاب کی حالت بہتر ہوئی تو وہ اپنے گھر چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ اب یہ کہانی ختم ہو گئی ہوگی، لیکن یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ تو محض ابتدا تھی، شروعات تھی۔ 2-4 دنوں کے بعد وہ میرے پاس آیا۔ اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، وہ پرجوش بھی تھا اور خوفزدہ بھی۔ اس نے کہا، اختر، بارکہ سے میری ملاقات ہوئی۔ کیا؟ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ پھر نظر آئی تھی؟ ہاں، بلکہ وہ مجھ سے آ کر ملی تھی اور اس نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے۔ کہاں بلایا ہے؟ اسی گھر میں۔ اللہ کے لیے آفتاب، ہوش میں آؤ ورنہ پاگل ہو جاؤ گے۔ کچھ بھی ہو، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ میں اس سے شدید محبت کرنے لگا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ میں بھی مر جاؤں گا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ وہ پوری طرح اس کے تسلط میں آ چکا ہے، وہ اس پر قبضہ کر چکی ہے۔ وہ اسی طرح لوگوں کو بہلا پھسلا کر اس مکان میں لے جاتی اور ان کو مار دیتی۔ میں اس قسم کی باتوں پر یقین تو نہیں رکھتا تھا، لیکن میں نے ایسے بے شمار واقعات پڑھے اور سن رکھے تھے جن میں کوئی شخص کسی جن یا کسی بھوت کے ٹرانس میں آ کر، اس کے قبضے میں آ کر اپنے آپ کو گم کر بیٹھتا ہے اور جو وہ کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یہ واقعہ میرے سامنے پیش آ رہا تھا، میں اس کا چشمدید گواہ تھا، اس لیے یقین کر لینے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں بہت دیر تک اسے سمجھاتا رہا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ اسے بارکہ سے محبت ہو گئی ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق۔ چونکہ صورتحال بہت سنجیدہ اور خطرناک تھی، اس لیے میں نے آفتاب کا دوست ہونے کے ناطے یہ مناسب سمجھا کہ اس کے گھر والوں کو بتا دیا جائے۔ اس کے گھر میں میرا آنا جانا تھا۔ اس کے پولیس آفیسر والد اپنی سخت گیری کے باوجود مجھ سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ میں نے ان کو بتانا مناسب سمجھا۔ ان سے میری ملاقات ان کے آفس میں ہوئی تھی۔ وہ ایس پی تھے، اس لیے ان کا آفس بہت شاندار تھا۔ خیریت تو ہے بیٹے؟ اسور صاحب نے پوچھا۔ کیسے آنا ہوا انکل؟ میں آپ سے آفتاب کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ آفتاب کے بارے میں؟ کیا ہوا اس کو؟ وہ ایک جنزادی کے چکر میں پڑ گیا ہے انکل۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیسی جنزادی؟ کہاں کی جنزادی؟ پھر میں نے انہیں تفصیل کے ساتھ پوری کہانی سنا دی۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموشی سے سنتے رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، تمہارا شکریہ بیٹا، تم نے بر وقت مجھے آگاہ کر دیا۔ انکل، آفتاب میرے بھائی کی طرح ہے، بلکہ میں بھائیوں سے زیادہ اسے پیار کرتا ہوں، اس لیے میرا شکریہ وغیرہ ادا نہ کریں، بلکہ آفتاب کو اس کے چنگل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، اب تم جاؤ۔ 1-2 عامل میری جان پہچان کے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ میں ان سے رخصت ہو کر ان کے آفس سے باہر آ گیا۔ آفتاب کو میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں اس کے والد سے یہ سب ذکر کر چکا ہوں۔ اس کی کیفیت جنونیوں جیسی ہو گئی تھی، وہ مجھ سے ناراض بھی ہو سکتا تھا، بس دیکھنا یہ تھا کہ اس کے والد اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں۔ ایک رات 8 بجے کے قریب آفتاب کا فون آیا۔ وہ اپنے موبائل سے بات کر رہا تھا۔ اختر، اس وقت اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کے درمیان ہوں۔ کیا مطلب؟ اس مکان میں اور میری بارکہ میرے سامنے بیٹھی ہے۔ آفتاب، یہ کیا حماقت ہے؟ میں پریشان ہو گیا۔ اللہ کے لیے اس مکان سے باہر آؤ۔ نہیں میرے دوست، میں اس کے ساتھ
کسی انجانے سفر پر جا رہا ہوں، بہت مزہ آ رہا ہے مجھے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی ہے۔ پھر دوسری طرف سے لائن کٹ ہو گئی۔ میں پکارتا رہ گیا، لیکن اس نے اپنا موبائل آف کر دیا تھا۔ آفتاب سخت خطرے میں تھا، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ کمبخت جن زادی اسے گھیر کر لے جا سکتی تھی اپنی دنیا میں۔ میں نے اسی وقت اسفر صاحب کے موبائل پر رنگ کی۔ 2-3 بار کی کوشش میں اسفر صاحب مل ہی گئے۔ انکل، آفتاب کی جان کو سخت خطرہ ہے، فوری طور پر کچھ کریں۔ کیوں، کیا بات ہو گئی؟ وہ اس وقت اسی مکان میں اسی بارکا جنزادی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اف میرے اللہ! اسفر صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے بیٹے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ میں بھی آ رہا ہوں انکل، آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نہیں، تم وہاں نہیں جاؤ گے، اسفر صاحب نے سختی سے منع کر دیا۔ کیوں؟ اس وقت آفتاب کو میری ضرورت ہوگی، میں نے کہہ دیا نا۔ تم نہیں جاؤ گے، میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ میں سمجھ گیا تھا اسفر صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ میں نے ان کے بیٹے کا دوست ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے سوچا ہوگا ان کا بیٹا تو ایک جنجال میں پھنس ہی چکا ہے، تو پھر مجھے کیوں پھنسایا جائے۔ یہ معاملہ کسی قسم کے پولیس مقابلے کا تماشا نہیں تھا، بلکہ یہ تو کچھ اور تھا۔ لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آفتاب اس مکان میں خطرے سے دوچار ہو اور میں یوں ہی بیٹھا رہوں؟ میں نے اپنی گاڑی نکالی اور انتہائی تیز رفتاری سے احسان آباد کی طرف گاڑی کو دوڑا دیا۔ میں خوفزدہ تو تھا، لیکن آفتاب کو بچانے کے خیال سے مجھ میں ہمت پیدا ہو گئی تھی۔ میں جب اس مکان کے پاس پہنچا تو ایک کمرے کی کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی، یعنی اس کمرے میں کوئی موجود تھا۔ میں نے اللہ پاک کا نام لے کر دروازے پر دستک دینی شروع کر دی۔ میری دستک کے جواب میں دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا آفتاب ہی تھا اور بالکل ٹھیک دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ کا کرم ہے، تم سلامت ہو، میں نے کہا۔ بس اب بھاگو یہاں سے۔ نہیں اختر، میں نہیں جا سکتا، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ وہ جن زادی کا ہے، آؤ اندر آؤ، میں اسے تمہاری ملاقات کراتا ہوں۔ پاگل مت بنو اور چلو یہاں سے۔ نہیں، یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تم آؤ تو صحیح، تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ آفتاب نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے آیا جہاں وہ جن زادی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اس وقت بھی اس کے جسم پر سفید لباس تھا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ آفتاب، شاید تمہارے ابو آ گئے ہیں۔ ہاں، اس نے عجیب انداز سے اپنی گردن ہلا دی۔ یہی تو اس کہانی کا کلائمیکس ہوگا، تم بس خاموشی سے دیکھتے جاؤ۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر دوسرے کمرے میں لے آیا جہاں بالکل اندھیرا تھا، لیکن اس کمرے سے دوسرے کمرے میں دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اسفر صاحب بہت تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ بارکا ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اسفر صاحب اسے دیکھ کر بری طرح چونک اٹھے۔ تم کون ہو؟ تم مجھے نہیں پہچانتے؟ بارکا ہوں میں۔ بکواس ہے یہ سب۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ وہ تو چلا گیا یہاں سے، بہت دیر ہوئی۔ اس کے دوست کی گاڑی بھی باہر کھڑی ہے۔ میں یہ سب نہیں جانتی، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ بہت دنوں کے بعد تم میرے سامنے آئے ہو۔ یاد ہے تمہیں وہ رات جب تم نے اس گھر میں رہنے والی ایک لڑکی کی عزت لوٹی تھی؟ اس کو بے عزت کر دینے کے بعد تم نے اس کا خون کیا تھا اور نام مجھ پر لگا دیا تھا کہ اس گھر میں ایک خبیث جن زادی رہتی ہے جو سب کو مارتی ہے۔ کیا میں مارتی تھی؟ وہ اس گھر میں رہتی تھی اور میں اس گھر میں سالوں سے رہ رہی تھی۔ وہ میری دوست تھی، میں اس کی حفاظت کرتی تھی، لیکن تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ میں نے محسوس کیا کہ آفتاب اس وقت بری طرح کانپ رہا تھا۔ خود میں بھی عجیب سی سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ اس کہانی کا یہ موڑ تو انتہائی حیرت انگیز تھا۔ مار دیا تھا تم نے مجھے۔ اچانک کسی لڑکی کی آواز آئی۔ دونوں طرح سے، نہ تم نے عزت رہنے دی اور نہ زندگی۔ میں پوچھتا ہوں تم کون ہو؟ وہی بارکا، بھٹکتی پھر رہی ہوں میں اور میری دوست۔ بکواس کر رہی ہو تم۔ اسفر صاحب نے اپنی ریوالور نکال لی۔ اسی وقت آفتاب بھی تیزی سے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسفر صاحب اسے دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ بس کریں ابو، مجھے ساری کہانی معلوم ہو چکی ہے۔ بیٹے، یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس کر رہی ہے، یہ جن زادی، یہ تمہیں بہکا رہی ہے۔ یہ بارکا نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ اس کی دوست جس کی یہ بات کر رہی ہے، میں اس کو نہیں جانتا ہوں۔ آپ کو کیسے معلوم کہ اس کی دوست مر چکی ہے؟ اسفر صاحب چند لمحوں تک آفتاب کی طرف دیکھتے رہے، پھر گردن جھکا کر باہر نکل گئے۔ شرمندگی اور پشیمانی کا احساس ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی اس کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ آفتاب ایک کرسی پر بیٹھ کر رونے لگا۔
بارکا بھی بالکل خاموش تھی۔ کمرے میں قبرستان کی سی خاموشی تھی۔ پھر بارکا نے بولنا شروع کیا، میں ایک جن زادی ہوں، آپ سب نے دیکھ لیا۔ میں نے اپنے آپ کو آپ سب کے سامنے ظاہر بھی کر دیا، لیکن جس لڑکی کا خون اس گھر میں ہوا وہ میری بہترین دوست تھی۔ میں کسی کو نظر نہیں آتی تھی، صرف اسے نظر آتی تھی۔ وہ بچپن سے اس گھر میں پلی بڑی تھی، اس کے ماں باپ یہاں پر رہتے تھے۔ اس وقت تمہارے ابو ایک مصیبت میں پھنس گئے، کسی نے ان پر جھوٹا مقدمہ کر دیا تھا۔ یہ کیس اسفر کے پاس تھا۔ اسفر ایک بار اس گھر میں آئے، انہیں میرے دوست پسند آ گئی۔ اس کو دیکھ کر ان کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا۔ انہوں نے کئی حربے اختیار کیے، لیکن میری دوست ان کے چنگل میں نہ پھنسی۔ پھر انہوں نے ایک گھناؤنی سازش کی، فاخرہ کے ابو کے مخالف سے مل کر ایک رات کے لیے انہیں تھانے میں بند کروا دیا۔ اب گھر خالی تھا، گھر میں سوائے اس لڑکی کے اور کوئی نہیں تھا۔ اس وقت میں اتفاق سے گھر میں نہیں تھی، کہیں گئی ہوئی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی نگاہیں آفتاب کی طرف لگی ہوئی تھی، جس نے حیرت انگیز طور پر اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا۔ خاموش کیوں ہو گئی بارکا؟ بتاؤ، تاکہ میرے دوست کو بھی پتہ چل جائے کہ میں کیسے باپ کی اولاد ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس سے زیادہ میں اس کے لیے اور کیا کر سکتا تھا؟ اسفر اس رات شیطان کی طرح اس گھر میں داخل ہوا۔ فاخرہ ایک کمزور سی لڑکی تھی، وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکی، اور قانون کے اس بڑے محافظ نے اسے بے آبرو بھی کیا اور اس کو قتل بھی کر دیا، اور نام لگا دیا اس گھر میں رہنے والی جن زادی پر، یعنی مجھ پر، کہ میں یہاں پر آنے والوں کا قتل کرتی ہوں، جبکہ یہاں پر رہنے والے اچھے انسانوں سے میری دوستی تھی۔ اس شخص نے مجھے تو بدنام کیا، مجھے اس کی فکر نہیں ہوئی، لیکن اس نے میری بہترین دوست کو مار دیا۔ نہ اس دن اس کے والد صاحب تھے اور نہ میں تھی اس گھر میں۔ وہ میری بہن نما دوست تھی۔ اس کی عزت اور جان کا مقدمہ کس کے سامنے پیش کروں؟ کون فریاد سننے والا ہے؟ اسی وجہ سے میں نے یہ چال چلی اور اس کے بیٹے کے ذریعے اس کو اس گھر میں لے کر آئی۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ حرکت اسفر نے کی ہے؟ تم تو نہیں تھی نا، اور تمہاری دوست تو مر چکی تھی۔ مجھے اس لیے اندازہ ہے کہ فاخرہ فون پر بات کرتی تھی، اسی نے بتایا تھا کہ وہ اسفر سے بے پناہ خوف محسوس کر رہی ہے کہ اس خبیث شخص کو اس گھر میں لے کے آتی۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ ناپاک حرکت اسفر کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بھائی، وہ فون پر اکثر بات کرتی رہتی تھی، اور اسی کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ وہ اسفر سے بے پناہ خوف محسوس کر رہی ہے، اور اسے کسی دن کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری اسفر پر ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا میں اس کی مدد کے لیے فوری طور پر نہیں آ سکتی تھی، اپنے قبیلے میں گئی ہوئی تھی، وہاں کچھ ایسے کاموں میں پھنسی کہ فوراً وہاں سے آنا ممکن نہیں تھا، اور اسی دوران اس اسفر نے چال چلی اور میری دوست کو مار دیا۔ میری بہن چلی گئی، اس کا باپ بھی چلا گیا، وہ رونے لگی، ہم نے بھی اسے رونے دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر بات کی۔ اب میرے سینے میں انتقام کی آگ دہک اٹھی تھی۔ میں نے اسفر کے بارے میں معلومات حاصل کی، پتہ چلا کہ اس کا ایک بیٹا ہے، آفتاب۔ اس نے آفتاب کی طرف اشارہ کیا، اور میں نے ایک لمبا چوڑا ناٹک کھیل کر آفتاب کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ پہلی بار بھی میرا اس سے ملنا اتفاق نہیں تھا، بلکہ میں نے تم دونوں کا تعاقب کیا تھا۔ پیچھے گئی تھی میں، پھر اس گھر میں لے کر آئی تھی۔ گاڑی میں تو خود ہی پہنچ جاتی تھی، جہاں یہ ہوتا تھا وہاں میں پہنچ جاتی تھی، کیونکہ میں اس کے ذریعے اس کے باپ کو ظاہری طور پر مفلوج کرنا چاہتی تھی کہ یہ جنات کے چکر میں پھنس جائے۔ کاش تم نے میری دوست کو نہیں مارا ہوتا، کاش۔ اب تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں بھی اسے مار دوں گی، وہی سزا دوں گی جو اس نے میری دوست کے ساتھ کیا۔ اسی وقت وہ آگے بڑھی، اس کے ہاتھوں سے شعاعیں نکل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسفر کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ اور پھر اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسفر کے جسم میں آگ لگنا شروع ہو گئی۔ وہ چیخ رہا تھا اور چلا رہا تھا، لیکن کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ جن زادی بارکا اس کو ختم کر چکی تھی۔ ایک اور شخص کی موت اس پراسرار گھر میں ہو گئی، لیکن آج یہ راز کھل گیا تھا کہ جتنے بھی مرڈر ہوئے ان میں اسفر کا ہاتھ تھا، اس جن زادی کا نہیں۔ لیکن اس کا نام لگا کر اس کو بدنام کیا گیا، اس گھر کو بدنام کیا گیا، جبکہ وہ گھر بدنام نہیں تھا، وہ نیک جن زادی تھی، لیکن اسے کسی سے بدلہ لینے والا بنایا اس اسفر نے، اس لیے اس کی موت ہو گئی۔ اب میں آفتاب کے ساتھ اپنے گھر آ چکا تھا، اس کے سر سے بارکا کا بھوت اتر چکا تھا۔ بارکا اب ہمارے بیچ نہیں ہے، وہ اپنی دنیا میں جا چکی ہے، اپنی پیاری دوست کا بدلہ لے کر۔